میں آپ کو عرض کروں، ہمارے ملک میں پرویز مشرف صاحب کو یہ بات کہی تھی. کیا؟ میں کہا جی آپ کی اس ملک کے ساتھ دو بہت بڑی زیادتیاں ہیں جس کی وجہ سے میں بھی اس کا شکار ہوا ہوں. بہت اسکیپٹیکل ہوں کہ میں آپ کی اس مسلم لیگ کی جو فارمیشن ہے اس میں آپ کی موجودگی کو کیسے جسٹیفائی کروں گا اپنی حد تک، باقیوں کو نہیں، اپنی حد تک کس طرح سے جسٹیفائی کروں گا. ہنسے اور بولے کہ کیا؟ میں کہا پہلا نواب اکبر بگٹی والا معاملہ، نواب صاحب والا معاملہ، آئی ڈنٹ ڈو اٹ. ایسے نہیں، آپ نے ٹی وی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ وہاں سے ان کو ماروں گا کہ ان کو پتہ نہیں لگے گا، اور مکے کا نشان تھا. انہوں نے ایک اور جنرل کا نام لیا کہ نہیں دس واز ہز ڈوئنگ. میں کہا بٹ یو اونڈ اٹ. تو آپ کے ذمہ ہے، آپ سربراہ تھے حکومت کی. اچھا کہتے ہیں چھوڑو اس کو. دوسری بات، میں کہا دوسری بات، آپ نے پاکستان میں میڈیا کو اتنا آزاد کیا ہے جتنی حکومتوں کی چال نہیں ہے. یہ اس حد تک بڑھ گیا اور آزاد ہو گیا اور اس حد تک، یعنی اس وقت تھے میرے خیال میں 25-26 چینلز تھے، نیوز چینلز تھے جتنے بھی تھے. ایک ہی لمحے میں پاکستان کے 26 کونوں کی مختلف خبریں آ رہی ہوتی ہیں. اتنی گورنمنٹ کی چال نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوپ اپ کر سکے. یہ جو نقصان آپ نے کیا ہے یہ پاکستان کے رہتے وقت تک نقصان رہے گا، یا پھر کوئی ایسا چمتکار ہو کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اتنی تیز ہو جائے، اتنی کمپٹنٹ ہو جائے، صوبے بھی اور مرکز بھی، کہ میڈیا کے پاس خبر دینے کے لیے کچھ نہ ہو. ورنہ اگر میڈیا کے پاس خبر دینے کے لیے کچھ ہوگا تو حکومتوں کا کام نہیں ہے اس میڈیا کی پیس کے ساتھ میچ کر سکیں. کہا بٹ یہ تو دیکھیں نا رائٹس ہیں اور یہ اور وہ. میں کہا جی ہر ملک کے رائٹس ہوتے ہیں لیکن ملک کے حالات کو دیکھ کے آپ کو رائٹس جو ہیں وہ ایکسرسائز کرنے پڑتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کیس میں بھی میڈیا نے آپ کے ساتھ زیادتی کی؟ میں ایک انڈیویجول، ایک طرف ایک حکومت پوری جو ہے وہ میڈیا ہاؤسز کے تھرو میرے خلاف جو ہے وہ ایک مہم کو لے کے چل رہی ہے. میں اس کا اپنی ذاتی حیثیت میں تو میں نے مقابلہ کیا ہے نا جی، لیکن حکومت کی جو ریسورسز تھے اور حکومت کے جو اثرات تھے اس کا تو میں مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. نہیں، لیکن اس کا نتیجہ نکلا کیا کہ کیا وہ خاتون زندہ ہیں؟ سر کیس ڈسمس ہو گیا نا، جب تھا ہی کچھ نہیں. کیس تو یہ بنا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کا مرڈر ہوا. سر دس واز، یہ تو اب وہ کاش راجہ اشفاق سرور صاحب حیات ہوتے تو وہ آپ کو تفصیل بتا سکتے کہ ایک دن آؤٹ آف دا بلوز مجھے انہوں نے کال کیا، انہوں نے کہا کہ بیٹا 15 منٹ کے اندر دنیا میں جہاں پہ بھی ہو تم یہاں میرے گھر پہنچو. وانہ پر مال ان کی رہائش تھی اس وقت. میں وہاں پہ گیا تو 3-4 والد صاحب بھی بیٹھے، 3-4 اور لوگ بھی بیٹھے تھے. انہوں نے مجھے اسپیسیفک لوکیشن دی کہ یہاں پہ ریونڈ روڈ پہ فلانی پی ایس او کا پمپ ہے، اس کے ساتھ ایک گلی ہے، یہاں پہ اس وقت وہ موجود ہیں، پہنچو وہاں پہ. وہی خاتون جسے پورا پاکستان سمجھ رہا تھا مر گئی، پہنچو وہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا اب میرا فرسٹ جو ریاکشن ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو کس نے بتایا، لیکن وہ معاملہ اتنا حساس تھا. میں نے ان سے لوکیشنز وغیرہ لیں اور ادھر فون ادھر فون فلانا فون. وہاں پہ جب ہم پہنچے تو وہاں پہ ایک گارڈ تھا اس لوکیشن پہ. وہ فارم ہاؤسز کی ایک لین بنی ہوئی ہے، وہاں پہ ایک گارڈ تھا. اس سے جب ہم نے بات کی تو اس نے تھوڑا سا آگے سے اپنی گاڑی دکھائی، تو پھر ہم نے بھی اپنی شرافت دکھائی اس کو. اس نے کہا جی ابھی یہاں سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے بس ایسے آنن فانن آئے ہیں اور صاحب اور وہ گئے ہیں جی یہاں سے. وہ صاحب جو تھے چھوڑیں ان کو، وہ کیا ہے، بٹ اٹ واز آل میڈ اپ. نہیں وہ سر گورنمنٹ تھی اس میں، یعنی وہ جو خاتون تھی وہ گورنمنٹ کے ہتھے چڑھ گئی تھی اور گورنمنٹ سب کچھ کروا رہی تھی. ایک تفتیش کے دوران ان کے سو کالڈ والد جو تھے وہ مجھ سے بات کرنا چاہیے. میں کہا جی مجھ سے دور رہیں. تو انہوں نے اصرار کیا. میں کہا جی وہ انہیں جو معذرتانہ جو وہ تھا، میں کہ اس کا آپ کو پتہ تب لگے گا جب ان کا مقصد حل ہو جائے گا. جو آپ کو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں آپ سے، جو آپ لوگوں سے یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تب آپ کو اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے، آج نہیں. آج تو جو میرے ساتھ ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. جب میرے ساتھ ہو جائے گا، ان کا مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کے ساتھ اس کے بعد ہوگا. پھر ہوا ان کے ساتھ اس نے؟ خدا جانے.
تو یہ پی ٹی آئی والی یہ بات درست نہیں ہے کہ جو شیریں مزاری نے لکھا کہ جی اس وجہ سے نہیں شامل ہو سکتے. دیکھیں نا, میں آپ کو پہلے بتایا کہ 13 کے الیکشنز کے بعد سارے دوستوں نے اس وقت کوئی تقریباً 79 الیکٹیبلس تھے, آل ایکس ایم این ایز, ایم پی ایز. وہ اکٹھے ہو کے والد صاحب کے پاس آئے. انہوں نے کہا جی کہ فیصلہ کریں کہ کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے, ٹھیک, پولیٹیکلی کیا کرنا ہے. ظاہری بات ہے, ہر کسی کی اپنی سوچ. تو وہاں پہ اس میٹنگ میں جو والد صاحب کے جذبات تھے, اس سے مجھے احساس ہوا کہ والد صاحب مسلم لیگ کے جھنڈے سے نہیں نکلنا چاہتے. جو بھی ہوا ہے لیکن اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں ادھر مسلم لیگ کے جھنڈے سے, ٹھیک ہے, مسلم لیگ ہو, مسلم لیگ کے جھنڈے سے نہیں نکلنا چاہتے, جس فارم میں بھی ہو, جو بھی ہو. سو لیٹر آن ایک تجویز یہ پیش کی گئی کہ جی ساری مسلم لیگوں کو اکٹھا کر کے ایک مسلم لیگ ایسی بنائی جائے جس میں نظریاتی لوگ ہوں, جن میں یہ لچ پنے نہ ہوں, سادہ سا لفظ ہے یہ, لچ پنے نہ ہوں. اسی کے لیے آپ مشرف صاحب سے ملے تھے جی؟ یہی بعد میں, بہت بعد میں, وہ بھی حامد ناصر چٹھا صاحب نے اور باقی جو سینئر صاحبان تھے اس سارے عمل کے اندر, جس میں چودھری شجاعت حسین صاحب بھی تھے, انہوں نے سجیسٹ کیا کہ جی ان کا بھی تو فریکشن ہے, ہاؤ کین وی اگنور ہم. والد صاحب نے بھی اس وقت انکار کیا, غوث علی شاہ صاحب نے بھی اس وقت انکار کیا کہ جی ہم تو کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے کبھی کام نہیں کیا, ہم تو اس کے مخالف, اور جیلیں شیلیں ہم نے بھگتائی ہیں ان کی وجہ سے, ہم تو ان سے بات نہیں کریں گے. کیونکہ اسپیئر ہیڈ مجھے بنایا ہوا تھا اس سارے مہم کا, تو مجھے کہا گیا کہ جی آپ جا کے ان سے ملیں. تو سردار عتیق صاحب آزاد کشمیر والے, میں اور ایک دو اور صاحبان, ہم ان سے جا کے, ہی واز ویری ویلکمنگ. اور پھر بعد میں چند ملاقاتوں میں بہت ساری باتیں جو انہوں نے شیئر کی میرے ساتھ. لیکن یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا جی. اس میں انفارچونیٹلی پیر صاحب پگاڑا صاحب بھی اس میں تھے, بڑے پیر صاحب اس وقت بہت علیل تھے, لیکن ہی واز ویری کائنڈ when I went to him and میں نے ان کو جا کے سارا بریف کیا اس کے اوپر فار دا فرسٹ ٹائم. تو ان سے بڑے نالاں تھے, بڑے خفا تھے, اور انہوں نے کہا چلو کہیں تو بہتری کی کوئی کرن اور امید نظر آئی, بٹ اس کو آپ ادھر سے تھرو کریں اس آئیڈیا کو. تو میں نے مؤدبانہ طور پہ کہا میں کہ جی کدھر سے تھرو کریں اس کو. انہوں نے کہا جہاں سورج چمکتا ہے, پنڈی سے. ان کے اپنے الفاظ ہوتے تھے نا مرحوم کے. انہوں نے کہا جہاں سورج چمکتا ہے. میں نے کہا جی وہ ہمارا کام نہیں ہے, تو آپ کریں, آپ کے ان سے مراسم ہیں, یا مشرف صاحب کے ان سے مراسم ہیں, یا چودھری صاحبان کے ان سے مراسم ہیں, آپ کریں, ہمارے تو ان کے ساتھ مراسم نہیں ہیں. تو انہوں نے ساؤنڈ کرا دیا ہمیں کہ جی جب تک وہاں سے بات نہیں ہوگی تو یہ چیز فارمولیٹ نہیں ہو سکے گی, یعنی کوئی اس میں سے ایک آدھ کھسک گیا تو بات وہیں رہ جائے گی, کام خراب. اور ایسا ہی ہوا. ہمارے گھر میری رہائش گاہ پہ سارے قائدین اکٹھے ہوئے, مشرف صاحب کی طرف سے نمائندگی آئی, وہ خود ٹیلی فون پہ ساروں سے انہوں نے بات کی, سارا کچھ کیا. چودھری پرویز الہی صاحب نہیں آئے, چودھری شجاعت صاحب آئے, چودھری پرویز الہی صاحب نہیں آئے. پیر صاحب کی طرف سے بھی نمائندگی آئی, خود بہت زیادہ علیل تھے, نہیں آ سکے. ان کے صاحبزادے, یہ نہیں دوسرے صاحبزادے تشریف لائے, ان کے 2-3 اور بڑے معتمد تشریف لائے. سو چودھری پرویز الہی صاحب نہیں آئے, اور انہوں نے کہا کہ چودھری شجاعت صاحب نے یہ بات وہاں پہ بتائی ساروں کو کہ جی چودھری پرویز صاحب کا ماننا یہ ہے کہ جی ہم الحاق کر سکتے ہیں, ہم ضم نہیں ہوں گے, ہم الحاق کر سکتے ہیں, ہم ضم نہیں ہوں گے. میں نے پھر وہاں پہ یہ بات ریز کی, میں کہا جی اگر آپ ضم نہیں ہونا چاہ رہے تو پھر یہ کیوں ضم ہو, جو سارے اپنے اپنے فریکشنز کے ہیڈز آئے بیٹھے, چھوٹے بڑے وہ اور چیز ہے, لیکن پھر اگر آپ نہیں ضم ہونا چاہ رہے تو یہ کیوں ضم ہو. تو چودھری شجاعت صاحب نے کہا نہیں جی میری طرف سے ہاں ہے. میں کہا جی آپ کی طرف سے کیسے ہاں ہے. اور پھر اس پہ باقیوں نے بھی, چودھری حامد ناصر چٹھا صاحب, وہ ویسے ہی بڑے آؤٹ اسپوکن اور بڑے بلنٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ یہ کھیل نہ کھیلیں, آپ واضح کریں آپ ہیں یا آپ نہیں ہیں.
ہمیں آپ کی محتاجی نہیں ہے کہ آپ ہوں گے تو یہ ہوگا، آپ نہیں ہوں گے تو یہ نہیں ہوگا. تو چوہدری صاحب نے اس میں حامی بھری کہ نہیں جی ہم ہوں گے اس میں. اینڈ دین لیٹر آن وہ نہیں تھے. چوہدری پرویز الہی صاحب پرابلی جو ان کی طرف سے خدا جانے آپس کے کیا جو بھی تھا، لیکن چوہدری پرویز الہی صاحب کی طرف سے اس میں ہیزیٹیشن تھی ضم کرنے میں، الحاق میں نہیں تھی، ضم کرنے میں. تو پھر یہ کیا وہ جب نہیں ہوا تو اس کے بعد پھر سارے اکٹھے ہوئے اور والد صاحب کو کہا جی اب ڈیسائیڈ کریں، یا فریکشن بنے. غوث علی شاہ صاحب تھے، جمالی صاحب تھے، میر ظفر اللہ جمالی صاحب تھے، خدا بخشے ان کو، سلیم سیف اللہ صاحب تھے. یعنی چاروں صوبوں سے بہت سارے نام ایسے تھے جن کی وابستگی مسلم لیگ کے ساتھ رہ چکی تھی. نہیں تھی ان کے ساتھ، یعنی کوئی اور چیز ہی نہیں تھی. مسلم لیگ واٹ ایور فارم، میر جعفر جمالی صاحب اور وہ سارا، آپ قائد اعظم تحریک پاکستان آپ اس وقت سے وہ سوچ سکتے ہیں، اور ظفر اللہ جمالی صاحب جس صورت میں بھی رہے مسلم لیگ کے ساتھ. مشرف صاحب کے دور میں بھی جب وہ پرائم منسٹر بنے بھی تو کاف میں تھے، مسلم لیگ سے ہوئے. سو اسی طرح سے سیف اللہ بھی اور دیگران بھی بہت سارے، کچھ ڈیرہ اسماعیل خان، میرے KPK سے بہت زیادہ رسپانس تھا، بلوچستان سے بہت زیادہ تھا، ایون سندھ سے پیر صاحب تو ایک سائیڈ ہے نا سندھ کی، بٹ بہت زیادہ رسپانس تھا سندھ سے، پنجاب سے بھی ظاہری بات ہے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتی تو شاید وہ کامیاب ہو جاتا منصوبہ. نہیں، ہم لوگ تو کیونکہ اس طرف دیکھ نہیں رہے تھے نا، کہ ہم اس طرف دیکھتے جس طرح سے یہ صاحب جنہوں نے 13 کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع کیا، ہمارا شاید اس سے بھی برا حال ہوتا. تو ہم تو اس طرف دیکھ نہیں رہے تھے نا، ہم تو چاہتے تھے کہ ایک فاؤنڈیشن، ایک اسٹرانگ اور ایک بڑی پختہ فاؤنڈیشن ہو، جس کے اوپر ایک جماعت کھڑی ہو، جس میں نظریاتی طور پہ لوگ جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں بجائے سیاسی طور پہ. بالکل ٹھیک. انفارچونیٹلی نہیں ہوا. جب اس کے بعد ڈیسیجن کے لیے بات کی گئی تو وہاں پہ پھر میرے سمیت چند اور ہمارے سینئر دوستوں نے کہا کہ جی اب انتخاب کیجیے گا پارٹی کا، یا آزاد رہیں. اگر کوئی پارٹی آپٹ کرنی ہے تو پھر پارٹی کیجیے گا، گرو نہیں. اینڈ دا ورڈ یوزڈ واز گرو، جو اس وقت بن رہا تھا اور نظر بھی آ رہا تھا کہ اس کو پوری پش مل رہی ہے. بڑا پریشر آیا والد صاحب پہ بھی، مجھ پہ بھی، کہ جی یوں کریں. میرا بھائی 13 میں سیف الدین خان صاحب وہ شامل ہو گئے تھے پیپلز پارٹی چھوڑ کے PTI میں، ان کی طرف سے بھی بڑا اصرار تھا. پھر یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ نہیں، وہاں اس طرف ہم نہیں جائیں گے.